الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جس دل میں ہو یاد محبت محمد تو وہی حال اچھا ہے. بات اللہ کی اگر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے. کہیے سبحان اللہ. جب نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پر ضرور ہونی چاہیے، یعنی فرض کے درجے میں کہہ سکتا ہوں. جب نبی کا نام سنیں جو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی پر بد دعا دیے ہیں. حدیث پاک میں ہے جو نبی کا نام سنے اور نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ دے تو اس آدمی کے لیے کیا ہے؟ بد دعا. حدیث پاک میں ہے 3 لوگوں کے لیے بد دعا. جو بڑھاپے کی عمر میں ماں باپ کو پائے اور ماں باپ کی خوب خدمت کر کے ان سے نیکی نہ کما لے، ان سے دعائیں نہ لے لے، ایسے نوجوان پر اللہ کے نبی نے بد دعا دیا ہے. اور ایک وہ آدمی جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اس میں بھی گستاخی کرے، روزہ نہ رکھے، نہ قدری کرے، اس آدمی کے لیے اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے؟ بد دعا دیا ہے. اور ایک وہ آدمی جو نبی کا پیارا نام سنے اور پیارا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی نہ آئے اس کی زبان پر تو اس آدمی کے لیے بھی بد دعا ہے. جس دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے. بات اللہ کی اگر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. بات اللہ کی اگر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے. اس بار مدینے کا سفر ہو میرا بس میرے لیے ایک ہی سال اچھا ہے. اللہ کرے سب لوگ حج کرنے جائیں. بس میرے لیے ایک ہی سال اچھا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چاند بہت ہے حسین، لوگ کہتے ہیں کہ چاند بہت ہے حسین، اور چاند کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے. چاند کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے. حسن یوسف بھی آیا اور شان ابراہیم بھی، حسن یوسف بھی آیا اور شان ابراہیم بھی. سب کی باتیں ایک طرف وہ آمینہ کا لال اچھا ہے. سب کی باتیں ایک طرف وہ آمینہ کا لال اچھا ہے. ابو بکر عمر حیدر و عثمان ہیں پیارے، ابو بکر عمر حیدر و عثمان ہیں پیارے. یہ محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے. یہ محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے. سرتن سے جدا قرآن نہ چھوڑا، سرتن سے جدا قرآن نہ چھوڑا. نواسے کے تلاوت کا کمال اچھا ہے، نواسے کے تلاوت کا کمال اچھا ہے. اللہ کے سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے. اللہ کے سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے. لیکن ان سب میں وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. لیکن ان سب میں وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. خاص طور پہ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں کو، کیونکہ ایک ماں کا دین ہی ہے کہ آج ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا کتنی مشقت اور پریشانیوں کے ساتھ یہ مائیں اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں. لیکن وہی بال بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. میں نے قرآن پاک کی آیت بھی اسی موضوع سے تلاوت کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ 15ویں پارے کے 3 صفحے کی آیت ہے. حفاظ کرام میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. 15ویں پارے کے 3 صفحے کی آیت ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ ماں اتنی مشقت جھیلتی ہیں، پریشانیاں جھیلتی ہیں. آئیے ان سب کی ماؤں کی ماں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میں بات کرتا ہوں. اور اس سے پہلے سب کی ماں پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ کی میں بات کرتا ہوں.
جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 منٹ کے اندر میں کچھ سیرت پہ بات کروں گا، پھر سے میں آتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کھلانے کے لیے اس کے ماموں آتے ہیں، کہتے ہیں بابو بہت بڑھیا ہے ماشاءاللہ. اس کے بھائی آتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، اس کی بہن اس کو کھلاتی ہے. قربان جائیے تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی بہن نہیں، جب وہ پیدا ہوئے ان کے بھائی نہیں، ان کو کوئی کھلانے والا نہیں، ان کے ماموں نہیں. جب وہ پیدا ہوئے ان کے ابو دنیا سے جا چکے تھے. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر وام ہو گئے جدا. ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو. آج جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماؤں کے اندر تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بچے کو ایسی تربیت کرتی ہیں. بچے کو چپ کرانا رہتا ہے تو کہتی ہے چپ ہو جا، چپ ہو جا، بلی آ رہی ہے، چپ ہو جا، کتا آ رہا ہے. کتے اور بلی کا نام لیتی ہیں. ارے میری ماں اور بہنوں کے اندر اگر تعلیم ہوتی تو کتوں اور بلی کا نام نہ لیتی. صحابہ کرام کے واقعات بچے کو سناتی، انبیاء کرام کے واقعات سناتی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے واقعات سناتی بچوں کو، سلطان نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ کے واقعات سناتی، جس سے بچے بڑے ہوتے ان کا مائنڈ اچھا کام کرتا. یہ چھوٹے پر سور کتے بلی کا نام سنا کر بچے کا ذہن کم ہو جاتا ہے. یہ بتائیے کس کی کمی ہے؟ ارے ماں کی کمی ہے کہ نہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب پیارے آقا تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، کوئی کھلانے والا نہیں. کون کھلایا؟ آ کر میں آپ کو بتاتا ہوں. اور کس طرح کھلایا میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں اگر میری بات کو سن رہی ہو تو. اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. جبریل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل علیہ السلام. وہ آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیے، اور گود میں لینے کے بعد سے ان کو لوری سنائے. لوری میں کیا سنائے؟ آج میری ماں اور بہنیں بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں تو کہتے ہیں آرے یا پارے یا ندیا کنارے یا سونے کے کٹوری یا مدود بھات لے بابو کا ایک گھونٹ کا، بہت زیادہ اتنا یاد ہوتا ہے. لیکن قربان جاؤں تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے پورا تعلیم دے کر دنیا سے چلے گئے. حضور کی سنت، حضور کے طریقے پر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی میں 100% کامیابی ہوگی. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کس طرح کھلائے میری ماں اور بہنیں غور سے سننا. میں وہ لوری سناتا ہوں آپ کو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج دار و دیوار نبی جی اللہ اللہ. آپ لوگ بھی کہیے ایک مرتبہ کوئی قیامت سے پہلے اللہ کا نام لے لے گا تو قیامت 40 سال آگے. اللہ کے نام میں اتنی تاثیر ہے. کتنے؟ 40 سال آگے اللہ قیامت کر دے گا ایک مرتبہ جو اللہ کا نام لے لے گا. اس لیے روئے زمین پر جب تک اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا قیامت نہیں آ سکتے. ہندوستان باقی ہے ایمان والوں سے، پاکستان باقی ہے ایمان والوں سے، چینیا باقی ہے ایمان والوں سے، لبنان اور جزائر باقی ہے ایمان والوں سے، فلپائن باقی ہے ایمان والوں سے، امریکہ اور جارڈن باقی ہے تو ایمان والوں سے. دنیا کے جتنے ممالک اگر باقی ہیں روئے زمین پر ایمان والوں سے. جس دن ایمان والے ختم ہو جائیں گے، مومن ختم ہو جائیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے، دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. میں آپ کو بتا دوں جبرائیل آئے جھولا جھولائے لوری دی رحمان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، میں تجھ پہ قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ
मैं आपको बता दूं मेरी माँ और बहनों को कैसी तरबियत करना चाहिए। सहाबा के वाक़यात को देखें, सहाबा की तारीख पढ़ें, ये जब मालूम होगा। आज तो मर्द हजरात जुमा में जाकर हर जुमा में तकरीर सुन लेते हैं, लेकिन मेरी माँ और बहनों को कब नंबर आता है तकरीर सुनने का? कभी जब उनके घर पे मिलाद होगी तब कभी तकरीर सुन लेंगे, या कोई बहुत बड़ा जलसा होगा 10 साल के बाद तब जाके उसमें कुछ बयान सुन लेती है। अरे होता है कि नहीं ऐसा? लेकिन मर्द हजरात हर जुमा में बयान सुनते हैं। इसलिए जो बयान सुने, जो आप तकरीर सुने, उसको गौर से सुने, और गौर से सुनने के बाद से आकर अपनी बीवी को बताएं कि मौलाना साहब ने आज ये वाकया बयान किया है, मौलाना साहब ने ये चीज कहा है। उस सुनकर आकर अमल करे, घर के अंदर बच्चों की उसी तरह तरबियत करें। जिस तरह बच्चों की तरबियत करेंगे उसी तरह उसका असर होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बूढ़ा बाप आया और आकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत किया कि मुझे आज मेरे लड़के ने मुझे मारा और मुझे गाली दिया और मुझको घर से निकाल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़े बाप से कहा कि अच्छा बताओ तुम्हारा बच्चा कहाँ है इस वक्त? तो कहा कि ऊँट चराने गया है। हुजूर ने कहा जब ऊँट चरा कर आए तो उसको मेरे दरबार में हाजिर करो, मेरे पास लाओ। उस बूढ़े बाप ने अपने बेटे को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर गया। जब हुजूर की खिदमत में दोनों पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उस नौजवान लड़के से जिसने अपने बाप को मारा था, अपने बाप को गाली दिया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तो बात मत कीजिए, आप लोग तवज्जो दीजिए, इधर टाइम भी बहुत कम होता है। ऐ नौजवान, क्या तूने अपने बाप को गाली दिया है, अपने बाप को मारा है, अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया है, क्यों तूने ऐसा किया? उस नौजवान ने, छोड़िए इधर देखिए, अभी टाइम खत्म हो जाएगा, सारी चीजें आप तो माइक भी नहीं सुन पाएगा, समझ रहे ना? तो उस नौजवान ने कहा या रसूलल्लाह, क्या सिर्फ बेटे का बाप पर हक है या बाप का बेटे पर हक है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया बाप का तो पूरा पूरा हक है बेटे पर। तो उस नौजवान लड़के ने कहा क्या हक है बाप का बेटे पर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बेटा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे। ये नहीं कि मंगरुआ, झगरुआ, लकड़ुआ, ठगरू, मंगरू, चुन्नू, कोड्डो, सुड्डो, इसका कोई मतलब नहीं है। अरे समझ रहे कि नहीं? तसम्मु बिअस्माइल अंबिया, अंबिया के नाम पर उनका नाम रखे, सहाबा के नाम पर उसका नाम रखे, किसी बड़े आलिम से नाम रखवाए, नहीं तो नाम रखते जालिम खान तो जालिम नहीं होगा तो क्या होगा? नाम रखते मजलूमुन निसा तो क्या उसके बाल बच्चे होंगे? दूसरे जगह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद हमारी मामी है, हमारी मामी, न उनका लड़का है न लड़की, कुछ भी नहीं, 12 बीघा खेत है, मालो जायदाद बहुत है, ट्रैक्टर टाली सब है, मारुति सारी चीजें है, सिर्फ मियाँ बीवी 2 लोग हैं। एक जमाना गुजर गया, यानी अभी तक बाल बच्चे नहीं हुए। वजह पूछा मैंने कि नाम बताइए मामी, आपका नाम क्या है, नाम क्या है आपका? तो मेरी मामी कही मेरा नाम मजलूमुन निसा है। क्या नाम है? अरे समझ गए होंगे आप लोग, जालिम उसको कहते हैं जो जुल्म करे, और जिस पर जुल्म किया जाता है उसका नाम मजलूम होता है। तो जब नाम ही नहीं होगी जिस पर जुल्म किया गया हो, यानी मजलूमुन निसा, तो बताइए क्या अल्लाह आलो औलाद देगा? नाम का बहुत असर होता है। वक्त होता तो मैं तफसील से सिर्फ नाम पर बता। समझान भाई का माइक बहुत अच्छा रहता है, लेकिन पता नहीं क्या आज हो गया, और माइक अच्छा नहीं रहता है तो गले में खराश, जैसे कि रोजाना का काम का होता है बयान करना, तकरीर नात पढ़ना, तो माइक से होता है तो सही रहता है बयान करने में। समझाने भाई का माइक अच्छा रहता है, लेकिन आज थोड़ा सा गर्मी ला दे रहा है, इतना भयानक बनाया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे। गौर से सुनिएगा आप लोग, अच्छा नाम रखे, ये नहीं कि अपने से जो मर्जी, सलमान खान, शाहरुख खान, हाँ समधी खान, जो भी नाम रख दे, नाम अच्छा रखिए उनका। उलमाए किराम से नाम रखवाइए, नाम का माने उनसे पूछ लीजिए कि नाम जो आप रखें इसका माने क्या मौलाना साहब, ये भी बता दीजिए। हाँ उनका नाम अच्छा रखिए, नाम का असर होता है। बहुत सारे लोग का नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन काम बहुत बेकार है, नाम सुन के झूम जाए, काम बिल्कुल घूम जाए, समझ रहे हैं ना? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ है लेकिन नमाज से इतनी नफरत है, कहते हैं नमाज हम घर ही पढ़ लेते हैं, हम इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ेंगे, बस उनका मिसाल ऐसे कि नमाज न रोजा फर भर बोझा। अरे समझ रहे हैं, दाढ़ी तो बहुत है लेकिन नमाज नहीं पढ़ते।
ہم جیسا نام رکھیں گے ویسا اثر پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے۔ تو اس نوجوان نے کہا دوسرا کیا حق ہے باپ کا بیٹے پر؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تھوڑا سا چلنے پھرنے لگے تو اس کو اچھی تعلیم دے باپ، اچھی تعلیم دے۔ اور یہ نہیں کہ انگلش میڈیم میں پہلے سے داخل کر دے، قرآن کا آتا پتہ نہیں بیچارے کو، ہاں قرآن کا آتا پتہ نہیں، قرآن بھول گیا، قرآن پڑھائی نہیں زندگی میں۔ قرآن کیسا ہوتا ہے یاد رکھیے، اگر ہم اپنے بچوں کو مکتب نہیں تعلیم دیں گے، بچوں کو نہیں پڑھائیں گے مکتب میں، بچوں کو اگر صحیح تربیت نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن پاک آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ بالکل ان کے برما کا حال ہوگا کہ وہاں پہ 80 سال کا ایک آدمی ملا، آیا انڈیا صرف اس لیے کہ میں قرآن دیکھنے آیا ہوں۔ قرآن کیسا ہوتا ہے؟ 80 سال ہو گیا، 80 سال سے وہ قرآن صرف سنتا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ ٹھیک اسی طرح ہندوستان کا بھی یہی حال ہوگا کہ صرف قرآن سننے کو رہ جائے گا، نہ پڑھنے کو ملے گا، نہ دیکھنے کو ملے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں قرآن کو بھلا دیا آج ہم لوگ۔ تو جب بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھے۔ دوسرا حق ہے باپ کا بیٹے پر، جب چلنے پھرنے لگے تو اس کو قرآنی تعلیم دے، اسلامی تعلیم دے۔ ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے، اتنا جتنا حلال و حرام کی تمیز ہو جائے۔ کل مسلم و مسلمہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے، کتنا جتنا حلال و حرام کی تمیز ہو جائے۔ اور پہلے دن بچے چلے جا رہے ہیں انگلش میڈیم اسکول میں، CAT کیٹ مینس بلی، قبر میں وہی جواب دیں گے کیا؟ ہاں اللہ فرشتے پوچھیں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو کہیں گے CAT کیٹ، نعوذ باللہ۔ یہی زبان پر آئے گا، یاد رکھیے مرنے ٹائم۔ قرآن بھلا دیں گے، حدیث سے مطلب نہیں ہوگا، بچوں کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، ہمارا حشر بہت برا ہوگا۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ بچے کو اچھا تعلیم دے، یعنی مکتب میں پڑھائیں، 5 تک پڑھائیے، پھر آپ کہیں ڈاکٹر انجینئر گریجویٹ جو بھی بنانا آپ اس کو بنائیے، لیکن 5 تک پہلے مکتب کی تعلیم دیجئے، قرآن اس کو پڑھائیے، نہیں تو پھر سے ویسا ہی ہوگا۔ صورت بنا لی غیروں کی پہچان کہاں سے لاؤ گے، اپنے مسلمان ہونے باقا ایمان کہاں سے لاؤ گے، انگریزی اسکول میں اپنے بچوں کو تعلیم دیے، وقت کی ضرورت پڑ جانے پہ قرآن کہاں سے لاؤ گے، وقت کی ضرورت پڑ جانے پہ قرآن کہاں سے لاؤ گے۔ ارے سب لوگ یاد کر لیجئے سبق جو میں دے رہا ہوں۔ بچہ جب پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، جب چلنے پھرنے لگے تو اس کو اچھی تعلیم دے۔ باپ کا یہ حق ہے بیٹے پر۔ پھر اس نوجوان نے سوال کیا یا رسول اللہ اور کیا؟ ارے ادھر مت دیکھیے، بائک تو روزانہ آتا رہتا ہے، ہم لوگ روزانہ نہیں آئیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ 10 بائک ادھر سے روزانہ گزرے گا، آپ لوگ ادھر دیکھیے۔ تیسرا حق ہے باپ کا بیٹے پر، جب بچہ تعلیم حاصل کر لے، یعنی بالغ جب ہو جائے تو بالغ ہوتے ہی اچھے گھرانے میں شادی کر لے۔ اچھے گھرانے میں جب اللہ کے نبی نے اس نوجوان سے اتنی باتیں بتائیں تو اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ، اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ، جب میں پیدا ہوا تو ہمارے ابا نے میرا نام رکھا حرب۔ حرب کے معنی بہت لڑائی کرنے والا، بہت بدماشی کرنے والا، بہت جنگجو، بہت بدماش، حرب کے معنی۔ تو میرے ابا نے میرا نام حرب رکھا یا رسول اللہ۔ دوسرا جو فرض ہے، جب میں چلنے پھرنے لگا تو تعلیم دینے کے بجائے میرے ابا نے اونٹ کا لگام پکڑا دیا میرے ہاتھ میں، اونٹ کا پگھا پکڑا دیا میرے ہاتھ میں، اور کہے کہ جاؤ چرانے، اونٹ جیسے غلطی کرے گا اس کو یہ گالی دو گے تو مان جائے گا، اور اس میں بھی اونٹ نہ مارے تو ڈنٹا مارنا اس کو۔ یہ تعلیم دیا میرے ابا نے۔ تیسرا حق جو تھا شادی کرنے کا، تو میرے ابو نے مجھے جو شادی کیا ایسے گھرانے میں شادی کیا کہ ہم سے زیادہ خوخار وہ ہیں، ہاں ہم ایک بولتے ہیں تو 10 بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بوڑھے باپ سے کہ اب تو توبہ کر لیجئے،
اور تم بھی توبہ کر لو، آج کے بعد سے تم میں کوئی دشمنی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو ستانے والا نوجوان ایسا ہے، اللہ نے فرمایا میں ہر چیز کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن ماں باپ کو ستانے والے اس نوجوان کو کبھی نہیں معاف کروں گا جب تو خود نہ معاف کریں۔ میں آپ کو بتا دوں، سن 2008 کا یہ واقعہ ہے، سن 2008 کا یہ واقعہ ہے، گجرات کا واقعہ، مشہور واقعہ، انقلاب جو پیپر آتا اس پیپر میں منوان یہ واقعہ لکھا ہوا تھا۔ ایک ماں اپنے اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اس ایک بیٹے کو پڑھانے کے لیے، وہ ماں صرف گھر میں ہے اور ایک بیٹا ہے، اس بیٹے کو پڑھانے کے لیے ماں گجرات کی گلیوں میں گھر گھر جاتے تھے اور دوسرے کے گھر جا کر برتن مانجتے تھے، برتن مانج کر اس بچے کو تعلیم دلاتے تھے، یعنی اس کو پڑھاتے تھے، اس کا فیس بھرتے تھے، یہاں تک کہ اس ماں کی محنت کی وجہ سے، اس ماں کی ممتا کی وجہ سے، اس کی محنت کی وجہ سے وہ بچہ ڈاکٹر بن گیا۔ یعنی اتنا کمائی ہے محنت کر کے، یعنی مزدوری کر کے اتنا اس کو پڑھائی کہ وہ بچہ ڈاکٹر بن گیا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد اس کی نوکری لگ گئی، جب نوکری لگ گئی تو ظاہر سی بات ہے اس وقت شادی لوگ بیچ کے کرتے ہیں، ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، دنیا میں رواج بن گیا اچھا جہیز کا۔ بیٹے کا جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے 5 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا، اور لڑکی کے والدین کی نیندیں حرام ہے جب سے سنا ہے شہر میں چرچا جہیز کا۔ ٹیلر سے لے کر ڈاکٹر انجینئر کے گھر اکثر ملے گی آپ کو دولت جہیز کی، ٹیلر سے لے کر ڈاکٹر انجینئر کے گھر اکثر ملے گی آپ کو دولت جہیز کے۔ پھر سنیے کیا ہوا، وہ نوجوان لڑکا جو ڈاکٹر ہو گیا تھا، نوکری لگ گئی، اب اس کی شادی کا رشتہ بڑھیا آنے لگا، اچھا رشتہ آنے لگا۔ جب رشتہ آیا تو ایک ڈاکٹر لڑکی کے ساتھ رشتہ آیا، یعنی وہ لڑکی بھی ڈاکٹر تھی، دونوں سے شادی ہو گئی، اور وہ بھی نوکری والی یہ بھی نوکری والا، گھر بہترین عالی شان بن گیا، 5 منزلہ گھر بن گیا۔ 1 سال ہو گیا شادی ہوئے، 2 سال ہو گیا، ٹھیک 2 سال کے بعد اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، لگی کھانسنے۔ اب یہ نوکری سے رات میں آتے تھے، ماں کو کھانستے ہوئے دیکھتے ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ماں نیند میں خلل ڈالتی ہے، تو کیا کیا یہ نوجوان لڑکا، اپنی ماں کو گھر کے سامنے، یعنی بہت بڑا فیلڈ تھا، اس فیلڈ کے اندر ایک جھوپڑی بنوایا، اس جھوپڑی میں ماں کو رکھ دیا، اپنے 5 منزلے کے اندر تھے، جھوپڑی میں رکھ دیے، اور ایک نوکرانی کو بلایا، نوکرانی کھانا بناتے تھے، اور کھانا بنا کر اس کی ماں کو صبح شام لے جا کے دے دیتے تھے۔ نہ بیٹے کو پوچھنے کی فرصت ہو رہی ہے ماں کو، اور نہ ہی اس کی بہو کو اپنے ساس کو پوچھنے کی فرصت ہوئی کہ میری ساس کیسے ہے۔ 1 سال گزر گیا، طبیعت خراب ہوئے، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گیا، یہ نہ بیٹا پوچھنے جا رہا ہے نہ اس کی بیوی پوچھنے جا رہی ہے، ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، ایک دم عدالت کو پہنچ گئی، بہت زیادہ جب سیریس ہو گیا۔ یہ نوکرانی کہتی ہے، ایک دن آتا ہے جب وہ نوکری کر کے، نوکرانی کہتی ہے اس لڑکے سے، اوے سنو تمہاری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، تم کوئی توجہ نہیں دیتے، تم صرف کمانے پہ توجہ دیتے ہو، نوکری پہ توجہ دیتے ہو، ذرا جا کر ماں کی خبر لو۔ وہ نوجوان لڑکا جو اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہے، غور سے سنیے گا، جب وہ ماں کے پاس پہنچتا ہے، ماں کو اپنے گود میں اٹھاتا ہے، اور گود میں اٹھانے کے بعد سے 5 منزلہ جو بلڈنگ بنا رکھا تھا اس میں لے کر آیا، لانے کے بعد سے پہلی منزل چڑھا سیڑھیوں کے راستے، دوسری منزل چڑھا، تیسری، چوتھی، 5ویں، جب 5ویں منزل پر گیا، 5ویں منزل پر جانے کے بعد سے ماں کی ممتا جوش میں آئی، ماں اپنی زبان سے پھر کہہ رہی ہے بیٹا چلو دیر آئے درست آئے، اب تو مجھے تم عزت کر رہے ہو، اب تو مجھے خیال رکھ رہے ہو، بیٹا سنو بہت تھک گئے ہوگے، اتنا اوپر لوگ لے کر مجھے آئے ہو، بیٹا آئے ہو کس لیے؟ تو نوجوان کہتا ہے ماں تمہارا کام تمام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس ماں کو اسی 5 منزلے بلڈنگ کے اوپر سے نیچے پھینک دیا، اسی پر سے نیچے پھینک دیا، 5 منزلے بلڈنگ پر سے۔ شہر کے لوگوں نے دیکھا، ہاں سارے لوگ اس کو تھو کیے، خیر جیل گئے تھے، واپس آ گئے جیل سے۔ ہوا کیا، جب جیل سے چھوٹ کر آیا، وہ اور اس کی بیوی نوکری کے لیے ایک ہی گاڑی پر بیٹھ کر جا رہے تھے، ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہوا، اور اتنی بھیانک موت ہوئی کہ گجرات کے لوگوں نے ان کا بھی موت دیکھا۔
سمجھ رہے نا؟ ماں کے ساتھ جس طریقے سے کریں گے، اللہ نے فرمایا میں ہر چیز کو معاف کر دوں گا، لیکن دو چیز کبھی نہیں معاف کروں گا، مجھے چھوڑ کر غیر کو ماننے والے، اللہ کو چھوڑ کر غیر کو ماننے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اس نوجوان کو کبھی نہیں معاف کروں گا۔ یاد رکھیے، ایک نوجوان لڑکا اپنے باپ کو مارتے مارتے گاؤں سے باہر لے گیا پیپل کے درخت تک، تو بوڑھے باپ نے کہا بابو ایکڑے آگے مت لے جیے لے ظالم ہو جیبا، تو یہ کہا یہاں تک لایا مارتے مارتے باپ ظالم نہیں ہوا، اس کے آگے لے جاؤں گا تو ظالم کیسے ہو جاؤں گا؟ تو اس بوڑھے باپ نے کہا میں بھی اپنے ابا کو مارتے مارتے یہیں تک لایا تھا، اب ایکڑے آگے لے جیبا تو سمجھ لیتا ہار لے کا اکڑے آگے لے جیے سو مرتے مرتے جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی اور دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جس کرنی تس بھوگ اٹھاتا، نرک میں جا تو کیوں پچھتاتا۔ آج ہم جس طریقے سے سلوک کریں گے لوگوں کے ساتھ، اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا۔ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ ہر چیز کو معاف کر دے گا، لیکن ماں باپ کو ستانے والا نوجوان جب تک خود سزا نہیں جھیل لے گا دنیا کے اندر، اس سے پہلے اس کی موت نہیں آئے گی۔ دیوبند کے اندر ایک آدمی اپنے باپ کو مار رہا تھا نالی میں گرا کر، لوگوں نے کہا کہ بہت ظلم کر رہے ہو، تمہارے بیٹے بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کریں گے۔ اس نے کہا میرا کوئی بیٹا نہیں، ہماری تو صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں گھر اپنی چلی جائیں گی، میرے ساتھ کون ظلم کرے گا؟ لیکن لوگوں نے وہ دن بھی دیکھا کہ اس کی بڑی جو بیٹی تھی گھر کا دعویٰ کر دی حصہ داری کا، اور اس کے گھر آ کے رہنے لگے اپنے باپ کے گھر، اور ایک دن لوگوں نے وہ دیکھا کہ بڑی بیٹی اپنے باپ کو اسی نالی میں گرا کر مار رہی تھی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تو دنیا کا دستور ہے، ہم جس طرح کریں گے اسی طرح اثر ہوگا۔ آج ماں باپ بڑے بچے کو پڑھا لکھا کر نوجوان کر دے رہے ہیں، شادی کر دے رہے ہیں، سعودی بھیج دے رہے ہیں، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، سعودی جا کر روزانہ بیوی سے بات کرتا ہے، بچوں سے بات کرتا ہے، لیکن ماں انتظار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا اب مجھ سے بات کرے گا، باپ انتظار روزانہ کر رہا ہے کہ میرا بیٹا ایک بار مجھ سے کہے گا ابا تمہاری طبیعت کیسن با۔ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، 3 سال ہونے کے بعد سے سعودی سے واپس آتا ہے اور ماں باپ کو الگ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے بہت بھیانک انجام ہوگا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔